السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں عورتوں اور مردوں کی نماز کے سلسلے میں جو چند فرق کیے جاتے ہیں انہی کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر موصول ہوئی کہ ہماری بعض خواتین اس طریقے سے سجدہ کرتی ہیں جیسے مرد حضرات کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سجدہ کرنے کو وہ اس کا ثواب یوں سمجھتی ہیں کہ کل زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ بس اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں پیش کی جائے تاکہ ہمارے وہ مرد حضرات اور ہماری وہ مائیں بہنیں جن کو اس کا علم نہیں ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کچھ فرق ہے، ان تک یہ بات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق جو ہے وہ تھوڑا حیا کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر حیا زیادہ رکھی ہے، یعنی شرم و حیا کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے بنسبت مردوں کے۔ تو پھر اب یہ چاہیے کہ وہ حیا جو ہے جو اللہ نے عورت کے اندر رکھی ہے وہ عبادت کے اندر بھی جھلکنی چاہیے۔ عورتوں کو عبادات میں بھی حیا کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیے، کسی بھی حدیث میں عورتوں کو حج میں رمل کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اب جب حدیث میں رمل کرنے سے منع نہیں کیا گیا تو اب عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمل کریں، اور علماء کرام بھی اس کی اجازت دے، لیکن کوئی بھی امام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ عورتیں رمل کریں گی حج کے اندر۔ دیکھیے، ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو کسی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا عورتوں کے لیے، تو اب عورتوں کو دوڑنا چاہیے، لیکن کوئی بھی چاروں امام میں سے کوئی سے بھی امام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں گی۔ اب جب حدیث میں منع نہیں کیا گیا تو دوڑنا چاہیے، لیکن کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ آواز سے کہیں گی، یعنی جب یہ نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی تو اب عورتوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ زور سے بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی سا بھی امام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ عورتیں لبیک زور سے پڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ یہ عورت کی شان اور اس کے حیا کے خلاف ہے کہ عورت زور سے اپنی آواز غیر مردوں کو سنائے۔ تو اسی کے زیر بحث عورتوں کو جو شرم و حیا اللہ نے دی ہے وہ عبادت کے اندر بھی جھلکنی چاہیے۔ بہرحال دلائل پر بحث کرنا اور اس کا جواب دینا یہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین کا کام ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی کلپ سے لی گئی ہیں۔ تو آئیے اب ان چند باتوں کو پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کیا ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ مرد جب نیت باندھیں گے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو صرف سینے تک اٹھائیں گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مرد اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے اور عورتیں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گی، یعنی تکبیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھیں گی۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ مرد رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ یعنی کھلا ہوا رکھیں گے اور اس سے گھٹنوں کو پکڑیں گے، اور اپنی کوہنیوں کو رکوع کی حالت میں اپنے پہلوؤں سے جدا رکھیں گے، اور پیٹھ یعنی کمر کو سیدھا رکھیں گے، اور سر کو بالکل درمیان رکھیں گے، یعنی نہ زیادہ اٹھا ہوا اور نہ زیادہ جھکا ہوا، پیٹھ کے بالکل مقابل۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ عورتیں بالکل کم جھکیں گی، یعنی مردوں کے مقابلے میں بالکل کم جھکیں گی، اور اپنی کوہنیوں کو رکوع میں اپنے پہلو سے ملا کر کے رکھیں گی اور اپنی انگلیوں کو بھی ملائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ مرد اپنے پیٹ کو جب سجدے میں جائے گا اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھے گا، اور کوہنیوں کو زمین پر نہیں رکھے گا اور نہ ہی اپنے پہلو سے ملائے گا، اور اپنے پچھلے حصے کو یعنی سرین کو اوپر اٹھا کر کے رکھے گا۔ ان کا پچھلا حصہ یعنی سرین کا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا، اور عورتیں بالکل اپنے آپ کو چھپا لیں گی، بالکل سب چیز ملا کر کے کریں گی، یعنی پیٹ بھی ان کا اپنے رانوں سے ملا ہوا ہوگا، کوہنیاں بھی زمین پر ٹکی ہوئی ہوں گی اور بالکل پہلوؤں سے ملی ہوئی ہوں گی، اور سرین بھی بالکل نیچے زمین سے ملی ہوئی ہوں گی۔
اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ مرد اتحیات میں اپنے بائیں پیر پر بیٹھے گا اور اپنے دائیں پیر کو سیدھا کھڑا کر لے گا، اور ہماری مائیں بہنیں، ہماری عورتیں اپنے بائیں کولہے پر بیٹھیں گی اور اپنے دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال لیں گی اور اپنی دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی کے اوپر رکھیں گی۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ مرد اگر ننگے سر بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سر کو ڈھکنا ٹوپی یا پگڑی وغیرہ سے افضل ہے۔ لیکن عورت کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا ضروری ہے، سر ڈھکے بغیر عورت کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے، مرد کے لیے فرض کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ جماعت بغیر عذر کے چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لیکن عورت کے لیے گھر میں تنہا نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور عورت پر جماعت بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک فرق یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ مرد تو عورت کی امامت کر سکتا ہے، یعنی عورتیں تو مردوں کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورت کی امامت میں مرد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، عورتوں پر جماعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عالمہ آ جائے، کوئی حافظہ آ جائے اور وہ جماعت ہونے لگے تو پھر عورتوں کی امام بیچ میں، صف کے بالکل بیچ میں کھڑی ہوگی، ایسے ہی نہیں کھڑی ہوگی جس طریقے سے مردوں کے امام آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے اذان اور اقامت سنت ہے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے نہ اذان سنت ہے نہ اقامت سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک فرق یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی نماز میں آ جائے اور یہ بتانا مقصد ہو کہ ہم نماز میں ہیں، تو پھر مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے، لیکن عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے گی نماز کی بھی حالت میں۔ عورت کو اگر غلطی پر متنبہ کرنا ہو یا کسی کو یہ بتانا مقصد ہو کہ ہم نماز کی حالت میں، تو عورت اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر مارے گی، یعنی ہتھیلی کی آواز کے ذریعے بتلائے گی کہ ہم نماز میں ہیں۔ بہرحال یہ چند فرق تھے جن کو سننے سے اور سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کرے، تاکہ جو ہمارے مائیں بہنیں اور ہمارے مرد حضرات اس بات سے انجان ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے، ان تک یہ اس کلپ کے ذریعے یہ معلومات آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔